ادبی لحاظ سے علی گڑھ تحریک کے اثرات اور بھی وسیع اور دور رس معلوم ہوتے ہیں، نہ صرف اسلوب بیان اور روح مضمون میں بلکہ ادبی انواع کے معاملہ میں بھی ناموران علی گڑھ کی توسیعی کوششوں نے بڑا کام کیا اور بعض ایسی اصناف ادب کو رواج دیا جو مغرب سے حاصل کردہ تھیں اور ہمارے قدیم ادب میں یا تو سرے سے ان کا وجود ہی نہ تھا، اور اگر تھا تو ان کی شکل مختلف تھی۔ ان میں بعض نئے رجحانات خاص توجہ کے لائق ہیں، مثلاً نیچرل شاعری کی تحریک، جس میں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی برابر کے شریک رہے۔ نیچرل شاعری سے مراد ہے کہ جو کچھ لکھا جائے وہ فطری جذبات کے ماتحت فطری انداز بیان میں لکھا جائے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اسی تحریک کا ایک جزو ہے۔ مولانا حالی کی تنقید شاعری میں اس قسم کے بڑے بڑے اور اہم مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ اردو میں تنقید جدید کا آغاز بھی سر سید اور رفقائے سر سید سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بعد کی بیشتر کوششیں دراصل اسی منزل اولین سے آگے بڑھتی ہیں۔ سر سید کی تنقید مذہبی اور عام سوشل معاملات میں تنقیدی زاویہ نظر اس انتقادی رجحان کی بہت تقویت کا باعث ہوا۔ رفقائے سر سید میں شبلی اور حالی نے نقد الادب کو اس بلند معیار پر پہنچایا جہاں سے آگے وہ ابھی تک کچھ زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ اس کے بعد سوانح نگاری کا نمبر آتا ہے۔ اس میں خطبات احمدیہ کے بعد بہت نمایاں ترقی ہوئی اور شبلی و حالی نے اس فن کو وسعت دیا۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں فن اور سوانح نگاری کا مبدا بڑا سرچشمہ تحریک سر سید ہی سے نکلتا ہے۔ ان سوانح نگاروں نے صداقت اور حقیقت کی تلاش اور حسن ترتیب اور حسن انتخاب ان کی سوانح عمریوں کا ایک خاص امتیاز ہے۔ تاریخ کا عمل انداز بھی اردو میں اسی دور میں پیدا ہوتا ہے۔ شبلی، شرر، ذکاء اللہ اس دور کے بڑے مورخ ہیں۔ آزاد اگر اس حلقے سے باہر ہیں مگر اس زمانے کی ہواؤں سے وہ بھی آزاد نہیں۔ شبلی کے شاگردوں اور رفیقوں نے اسلامی تاریخ کی تحقیق کا کام آگے بڑھایا۔ شبلی کے کارناموں کو ہم علی گڑھ سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے، ہر چند کہ ان کا مرکز بدل گیا تھا۔ ناول نگاری بھی اسی حلقے کے گرد و پیش سے نمودار ہوئی۔ مولوی نذیر احمد سر سید کے رفیق خاص تھے۔ انہوں نے اردو میں قصے لکھ کر ناول کو مقبول بنایا اور زندگی کے بعض مسائل کی ترجمانی کے ذریعے ادب اور زندگی کا رابطہ قائم کیا۔ شرر جو سر سید کے دائرے کے ایک بزرگ ہیں، تاریخی ناول نگاری میں بڑا نام پاتے ہیں اور ناول کی ترقی کا قدم آگے بڑھتا ہے۔ مکالمہ نگاری بھی سر سید کے بیشتر رفقائے اعظام کے نام نظر آتے ہیں۔ ان کے زیر اثر کچھ مدت کے بعد اردو میں مقالہ نگاری کا فن ہمارے بڑے فنون ادبی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی، شرر، شبلی، حالی کے مقالے اردو ادب میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ فکر مذہبی کی ایک خاص تحریک پیدا ہوتی ہے جس کے زیر اثر نثر مذہب پر عالمانہ تصانیف وجود میں آتی ہیں، جن میں سے بعض اعلیٰ پایہ کی کتابیں ہیں۔ ان سب تصانیف کا خاص مضمون یہ ہے کہ مذہب میں عقلی روح موجود ہے اور مذہب کو عقل کے مطابق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جو کتابیں سر سید کے تتبع میں ہیں ان کی داخلی روح بھی یہی ہے۔
جو ان کے خلاف رد عمل کے طور پر لکھی گئی ہیں وہ بھی اس اثر سے آزاد نہیں۔ اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں بھی علی گڑھ تحریک کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اردو قواعد پر رسالہ تالیف کیا اور اس میں عبارت کے لیے آراب اور اصول و قواعد مقرر کیے۔ یہ اردو میں اپنی نوعیت کا واحد کام تھا۔ سر سید کا ایک اور اہم کارنامہ اردو ٹائپ کو رواج دینا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی الہلال اور البلاغ کے لیے ٹائپ ہی کو ترجیح دی۔ علی گڑھ تحریک بنیادی طور پر ایک تعلیمی تحریک تھی جس کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی نشاط ثانیہ کرنا تھا۔ سرزمین ہند کی نئے طرز پر آبیاری کی جا رہی تھی۔ اس کام کو کرنے کا فخر علی گڑھ کو ہوا اور جدید ہندوستان کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک ایک ہمہ جہتی تحریک تھی جس نے زندگی کے تمام روشن پہلوؤں کو اپنے اندر سمو لیا۔ اسے سر سید تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تحریک کے اوائل میں تو اس کے بہت سارے مخالفین پیدا ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ اس عہد کی تمام عظیم شخصیتیں اس تحریک کے ساتھ ہو گئیں۔ مختصر یہ کہ علی گڑھ تحریک بنیادی طور پر تعلیمی اور ثقافتی تحریک تھی۔ اس نے جدید تعلیم کی مدد سے اپنے طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی۔ علی گڑھ نے جدید ہندوستان کی تعمیر میں ایک مثبت رول ادا کیا۔ اس تحریک نے ہندوستانی عوام خصوصاً مسلمانوں کو ایک نئی صبح کے طلوع ہونے کا پیغام دیا۔ اس لیے یہ تحریک ماضی میں ایک درخشاں باب کی حیثیت رکھتی ہے۔